قربانی کی فضیلتیں: قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کی اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ قربانی کے جانور بعض روایات کے مطابق جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ تکڑی پر نیکیوں والے پلڑے میں وزن کیے جائیں گے۔ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے قربانی دینے والے کے لیے پل صراط پہ سواری کا کام آئیں گے۔ علی ھذا القیاس ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں، کل بھی کئی جگہ سے فون آئے، ناخن اور بال کاٹنے کے بارے میں عموماً سوال بڑے ہوتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ اچھوں کی نقل ہے اور وہ حاجیوں کی نقل ہے کہ حالت احرام میں وہ ناخن بال نہیں کاٹتے، ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو قربانی دینے والوں کو بھی کہا کہ تم بھی ان کا طریقہ اختیار کر لو۔ تو کسی بندے نے اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، تو اس سے اس بندے کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی قربانی کے ثواب میں کوئی کمی آئے گی۔ البتہ جو اس عمل کا الگ ثواب تھا وہ حاصل نہ ہوا، قربانی پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں آئے گا۔ نمبر 2، گھر کے اندر جو بالغ حضرات ہوتے ہیں، مرد و عورت، اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک پر اپنی اپنی طرف سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی یا اتنی چاندی کا نقد مال یا مال تجارت، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کوئی مالک ہو قربانی کے دنوں میں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جو طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے آگے بڑھیے، ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنا اولاد پر واجب نہیں، اور اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ماں باپ پر واجب، ہمارا سوکھا سے ایک لفظ ہوتا ہے، لاگو نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کی طرف سے قربانی کرنا اور شوہر کا بیوی کی طرف سے قربانی کرنا، یہ اس پر لاگو، اس پر واجب نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ والد صاحب بڑا جانور لے آئے اور بچوں کے حصے شامل کر لیے تو یہ درست ہے، یا شوہر جانور خریدتا ہے تو بیوی کی طرف سے بھی لے آتا ہے، اور اس خریداری میں اور معمول کے اندر اجازت پائی جاتی ہے، یہ عمل بھی درست ہے۔ تیسری بات، بیرون ملک سے جو لوگ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دی جائے، یہ درست ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز قابل توجہ ہے اور وہ آپ تھوڑا غور سے سن لیں گے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر عرب شریف سے ایک بندے نے پیسے بھیجے بجکوٹ میں کہ میری طرف سے جانور ذبح کر دینا، قربانی کر دینا۔ اب اس نے جانور خرید لیا تو یہاں ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جس ملک میں وہ بندہ ہے جس کی طرف سے یہاں قربانی کی جا رہی ہے، اس ملک میں اور اس ملک میں وہ دن عید کا دن ہو، اور عید کے دن کتنے ہیں؟ 10، 11، 12۔ 10، 11 شہر کے اندر 10 تاریخ کو عید پڑھنے کے بعد سے لے کر 10، 11، 12 چاند کی تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت موجود ہے۔ اب اس میں فرق آ جاتا ہے، مثال کے طور پر عرب کے اندر اور اکثر یورپ و امریکہ والے عرب والوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب وہاں ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا، جس دن وہاں عید تھی اس دن ہمارے ہاں عید نہیں تھی، جس دن وہاں 10 تاریخ تھی، ہمارے ہاں اس دن 30 تاریخ تھی پچھلے مہینے کی، وہاں ہو گئی 11 چاند کی، تو ہمارے کتنی ہوئی؟ 10، اور وہاں ہو گئی 12 اور ہمارے کتنی ہوئی؟ جی
11، اب 12 تاریخ تک قربانی تھی، ہمارا اگلا دن ابھی باقی ہے، لیکن وہاں پر اگلے دن عید، کیونکہ 12 کو ٹائم ختم ہو گیا، تو لہذا اگر ہم یہاں 12 تاریخ کو قربانی کریں اور وہاں پر جو کہ 13 تاریخ قربانی کا دن نہیں ہے، تو لہذا یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس پہ غور کر لیں کہ اس ملک میں جس نے پیسے بھیجے، جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور اس ملک میں جہاں سے یہ بندہ اس کی طرف سے قربانی دے رہا ہے، دونوں طرف عید کے دن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایام نہر کا ہونا ضروری ہے قربانی کا۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے جی رات کے قربانی کا، بلا تکلف، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لائٹ موجود ہے، ذبح کرنے میں دقت کوئی نہیں، تو رات کے وقت قربانی کرنا جائز ہے۔ جو رات کو بھی قربانی کرے گا اس کی قربانی ہو جائے گی۔ گائے، بیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ سب قربانی کے جانور ہیں۔ کٹا اور بھینس یہ بھی قربانی کے جانور ہیں۔ بکرا بکری میں عمر 1 سال، گائے میں 2 سال، کٹے کی عمر بھی 2 سال اور اونٹ کی عمر 5 سال۔ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ مسائل کہ جن میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ویلے بندے بحث کا ایک جہان کھول دیتے ہیں، اور خصوصاً آج کل کٹے کی قربانی پر بحثیں جاری ہیں۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے عرض کر دی تھی، جو کوئی کٹے کی قربانی کرنا چاہے تو جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ہم تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیتے کہ اگر کسی نے کٹے کی قربانی نہیں کی تو اس کو یہ ہو جائے گا، اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو اپنا شوق ہے، مرضی ہے، چاہے وہ بیل کی کر لے، بچھڑے کی کر لے، چاہے وہ کٹے یا بھینس کی کر لے۔ بڑے جانور میں اونٹ، گائے، کٹے میں 7 حصے ہیں۔ بڑے جانور میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، قربانی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی اور عقیقے والا معاملہ بھی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد 7 افراد کا نام ضرور طے کر لیا کریں جب بڑے جانور کی طرف کو ذبح کرنا ہے، کہ گھر کے کن کن افراد کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے اور بلکہ بعض صورتوں میں ضروری ہے۔ یہ کہہ دیا کہ سب کی طرف سے قربانی ہے، گھر کے سب کی طرف سے، اور گھر میں 8-9 افراد پر قربانی واجب تھی، تو یہ ایک جانور بڑا جو ہے 9 بندوں کی طرف سے قربانی کو کفایت نہیں کرے گا۔ لہٰذا طے کر لیا جائے، والد، والدہ، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، بہو، وہ تعین کر لیا جائے کہ فلاں فلاں کی طرف سے ہے۔ ہاں، ذبح کے وقت یہ کہ 7 کا ہاتھ لگوایا جانا، 7 کا چھری کو ہاتھ لگوانا، یا ذبح کے وقت وہاں پوری فہرست اناؤنس کرنا، ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ بڑے جانور کا جو گوشت ہے وہ اندازے سے نہیں، بلکہ اگر حصے دار مختلف ہوں تو اندازے سے نہیں بلکہ تول کر تقسیم کرنا ہوگا۔ یہاں لوگ پوچھتے ہیں کھروڑے 4 ہوتے ہیں، بندے 7 ہیں، تو گوشت کا اطلاق کھروڑے پر نہیں ہوتا۔ جب ہم دکان پہ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلو گوشت دے دے تو وہ کھروڑے دیتا ہے، تو گوشت کا اطلاق گوشت پر ہوتا ہے، کھروڑوں پر، پائے پر نہیں ہوتا۔ اب اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ 7 بندے قربانی میں شریک ہیں، تو جانور ذبح ہو گیا، گوشت کٹ گیا، تو 7 افراد اپنے میں کسی ایک کو اس گوشت کا مالک بنا دیں، یعنی کسی بھی 7ویں فرد کو۔ تو اب کوئی اندازے سے کوئی پائیا چھٹانگ وعدہ کاٹا بھی ہو گیا تو خیر ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تمہاری ملک کرتے ہیں یہ گوشت، تو سب نے اپنے حصے ایک کی ملک کر دیے، قربانی ہو گئی، ثواب مل گیا، عہدہ خطرہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ گوشت کی تقسیم کا ہے تاکہ وعدہ کاٹا نہ ہو۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا، اگر تو کوئی بندہ فوت ہوا، وہ پیسے دے گیا یا اس نے وصیت کی تھی کہ میرے پیسوں میں سے قربانی کرنا، تو بالکل کی جائے، بالکل اس کا ثواب ہوگا۔ البتہ فوت شدہ کی دی ہوئی رقم سے جو مرنے سے پہلے دے گیا یا وصیت کر گیا، اس سے جو قربانی کی وہ گوشت سارے کا سارا غربا میں تقسیم کیا جائے، اور جو لوگ خود اپنے فوت شدہ
کسی بھی عزیز رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ان کو اختیار حاصل ہے، سارا رکھ لیں، سارا بانٹ لیں یا 3 حصے کر لیں۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم علیہ السلام کے نام پاک پہ قربانی۔ ترمذی کی حدیث ہے، امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 2 جانور ذبح کرتے بڑی عید پر۔ پوچھا حضور قربانی تو ایک ہے، آپ 2 کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ایک اپنی طرف سے، ایک سرکار کی طرف سے۔ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی میری طرف سے بھی قربانی کیا کرنا، تو لہٰذا یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ حصہ بچ گیا ہے تو کیا ہم سرکار کے نام پہ کر سکتے ہیں؟ ہر شے تو حضور کے نام پر ہے۔ ہاں جی، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اللہ کریم نے توفیق دی ہو، استطاعت دی ہو تو سرور عالم علیہ السلام کے بارگاہ میں نظر کے لیے قربانی کی جائے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کسی کا والد فوت ہو گیا اور جس کا والد فوت ہوا ہے اس پر قربانی واجب ہے مالدار ہونے کی وجہ سے، اور اس کے پاس طاقت بھی ایک جانور کی ہے، تو وہ قربانی اپنی طرف سے کرے اور اپنے والد یا کسی بھی فوت شدہ عزیز کو ایصال ثواب کر دے۔ ہمارے ہاں کرتے یہ ہیں کہ پہلی قربانی آئی ہے تو والد صاحب کے نام پر کریں گے جو فوت ہو گئے، یہ محبت ہوتی ہے، لیکن جو فوت ہو گیا اس پر قربانی واجب زندہ بندے پر واجب ہے، لہٰذا قربانی اپنی طرف سے کرے، اپنی طرف سے نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا کیونکہ واجب چھوٹ گیا۔ تو ایصال ثواب اپنے فوت شدہ والدین کو، عزیز اقربا کو، ان کو کر دیا جائے۔ اچھا جناب، اسی طریقے سے اونٹ کو یا بڑے جانور کو ذبح کرنا ہو تو گزارش یہ ہے کہ کوشش کر لی جائے، میرا تو مشورہ ہی ہے کہ یہ جو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور ہر طرف موبائل کے کیمرہ مین کھڑے ہوتے ہیں، شور اٹھتا ہے، سیٹیاں بجتی ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، پھر وہ ڈر کے بھاگتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، پھر اس کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں، وہ بھی یوٹیوب اور فیس بک پہ چڑھتی ہیں، تو ایک عجیب سا ماحول بنتا ہے۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جانور کے اس خون کے قطرات زمین پر گرنے سے پہلے جس بندے نے وہ قربانی دی ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر جس لمحے گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمت وسدی ہے تو گناہ معاف ہوندے نا جی، تو وہ وقت قبولیت کا ہے۔ کوشش کریں اور ضرور کوشش کریں کہ اس وقت کو یہ تالیوں میں، سیٹیوں میں جو بچوں نے شروع کر دی ہے سروس، اس سے بچایا جائے، ذکر اذکار کریں اور یاد کریں اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو لٹا دیا، ہاں جی، اور چھری گردن مبارک پہ رکھ دی، تو وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ ذبح کرنے کی جہاں تک بات ہے، یہ اونٹ کو 3 جگہ بلا وجہ ٹک لگاتے ہیں اور بلا وجہ کی اذیت دیتے ہیں، 3 رگیں کٹ گئی کنڈی سے نیچے، جانور ذبح ہو گیا۔ لیکن دیہاتوں میں آج بھی یہ بات مشہور ہے کہ 3 ٹک لانے ضروری نہیں، بلا وجہ جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں اور جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، چھری ذبح سے پہلے تیز کر لی جائے۔ جس جگہ بڑے جانور کو گرانا لٹانا ہے اس جگہ کو صاف کر لیا جائے کہ گرتے وقت کو روڑا کنکر اس کے وجود میں نہ چبھے۔ اسی طریقہ کے ساتھ جب اس کی 3 رگیں کٹ گئیں تو اب اسے ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ ذبح کرنے والوں کو جلدی ہوتی ہے اور وہ ابھی رمق زندگی کی باقی ہوتی ہے جانور میں کہ وہ اسی وقت اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی جانور کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ کوئی بھی طریقہ، ایکسٹرا طریقہ ذبح کے بعد جو جانور کی تکلیف کا سبب ہو ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذبح کرنے میں بھی رحم پایا جاتا ہے،
یعنی رحم کرنے کا جو آرڈر ہے وہ چھری کے نیچے تک بھی ہے، اور وہ یہی چیزیں ہیں جو چند آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں۔ تو ذبح کے معاملے میں اس چیز کا لحاظ اور خیال ضرور کیا جائے۔ آگے بات آ گئی قربانی کے گوشت کی تقسیم کی، تو 3 حصے کرنا گھر والوں پر واجب نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں، گھر والے بھی کھا لیں، رشتہ داروں کو بھی پہنچ جائے، رشتہ داروں سے صلہ کرنے کا جو حکم ہے اس کی تمیل بھی ہو جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ غرباء تک بھی پہنچ جائے۔ اور اس پر بھی کوئی طوالت نہیں، ایک سطر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جب قربانی ہے ہی رب کے نام کی، تو قربانی کے بعد مزید ایسا کام کرنا کہ جس سے مزید رب کا کرم حاصل ہو جائے، یہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین نے جبر نہیں کیا کہ سارا بانٹ دو، اور روکا بھی نہیں ہے کہ سارا نہ رکھو، البتہ مزید اثار کیا جائے، مزید کوشش کی جائے باعزت طریقے سے، بہتر طریقے سے، اور اللہ کی رضا کے لیے، کہ جن گھروں کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جانو ہی کوئی نہیں اور ان کو کوئی گوشت دے گا بھی نہیں، تو ہم کوشش کر کے اگر ان کے گھروں میں اپنی پہنچ کے مطابق پہنچا دیں تو یہ بڑا ہی اچھا عمل ہوگا، بڑا ہی بہتر عمل ہوگا۔ باقی کوئی سٹور کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، کم کرتا ہے، اس کو اجازت تو حاصل ہے، لیکن آگے مزید آگے سے آگے کرنا یہ ایک برکت والا عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ مزید آپ کے کوئی سوالات ہوں تو درود و سلام کے بعد میں حاضر ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور آگے بات آ گئی قربانی کے جانوروں کے کھالوں کی، تو جو مدارس دینیہ ہیں ان کے لیے 2-3 سیزن ہوتے ہیں کہ جہاں مدرسوں کا فنڈ اچھی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ ایک عشر کا موقع ہوتا ہے گندم کی کٹائی پر، ایک ماہ رمضان میں زکوٰۃ فطرانہ، اور تیسرے نمبر پر یہ قربانی کی کھالیں۔ جو قربانی کی کھالوں والا معاملہ ہے وہ گزشتہ 2-3 سال سے بڑا ہی پریشان کن ہے، محنت زیادہ اور آمدن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر بسا اوقات ہوتی ہے۔ البتہ پھر بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ قربانی کی کھال اگر کوئی بندہ خود اس کو خشک کر کے ڈول بنانا چاہے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے تو اس کو اس کی اجازت ہے، اگر دینی کتابوں کی جلد میں صاف کر کے لگانا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، البتہ کھال بیچ کر اس کا نفع نہیں لے سکتا۔ تو قربانی کی کھال خیر ہن تو جناب مسئلہ یہ آ گیا کہ سارے نو پتہ لگ گیا ہے کہ پنجیاں دی وکنی ہے، تو اب سٹرگل کم ہو گئی ہے کہ ہمیں ترلا بھی کڈو تے سامبو بھی تے روپیے بھی پنجی لبنے نے چھوٹی کھال دے، 25-30 کی پچھلی دفعہ بکی ہے۔ تو البتہ غریب عزیز رشتہ داروں میں سے بھی اگر کسی کو کھال دینا چاہیں کہ وہ اس سے نفع حاصل کر لے تو اس کو بالکل دی جا سکتی ہے۔ مدارس اہل سنت کی جو صورتحال ہے، خصوصاً وہ ادارے جو کام بھی کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں لیکن مالی طور پہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ ایام ہوتے ہیں کہ آپ ایسی جگہوں پر مدارس اہل سنت کا خیال کریں۔ میرے مرشد پاک جن کی نگاہ پاک کے اثر سے میں اس وقت ممبر پہ بیٹھا ہوں، حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، جب آستانے سے قربانی کے مسائل کا اشتہار چھپتا تھا تو اس اشتہار پہ لکھا ہوتا تھا کہ قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ اہل سنت کے مدارس کو دے کر ثواب حاصل